ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں کورونا تیزی سے بڑھ رہا ہے. اعداد و شمار ثابت کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کیسز پہلے سے کئی زیادہ ہیں. گزشتہ روز ایک دن میں سب سے زیادہ یعنی 1315 کیسز سامنے آئے جو کسی ایک دن میں سب سے زیادہ مصدقہ کیسز ہے. لیکن حکومت کی جانب سے اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو مزید طول نہیں دیا جائے گا اور مرحلہ وار اس میں نرمی کی جائے گی، جس کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ سمیت چھوٹے کاروبار بھی کھل سکیں گے، جو ایک بڑا ریلیف تو ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی ہو رہا ہے کہ کیا اس فیصلے سے کورونا کی وبا مزید پھیل سکتی ہے. وفاقی کابینہ کے آج کے اجلاس میں وزیر اعظم نے 9 مئی سے لاک ڈاؤن مرحلہ وار ختم کرنے کا اشارہ دیا. عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں موقف اپنایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جلد ختم ہو، کاروبار کھل سکیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتی جو SOPs ہیں اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا. یہ اعلان وزیر اعظم گزشتہ روز ہی کر چکے تھے، جس کی توثیق آج کابینہ نے بھی کر دی. تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے. ہم جب لاک ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لاک ڈاؤن کھول دیا کہ جدھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور جو ہم SOPs یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے، اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کورونا تیزی سے پھیلے گی. اہم بات یہ ہے کہ حکومت کے مطابق کاروباروں کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی مرحلہ وار اجازت دی جائے گی کہ وہ کھل سکے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اجلاس میں ہوگا جو کل متوقع ہے. پنجاب میں بھی 9 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، جس کے تحت مارکیٹوں کو مخصوص دنوں اور اوقات میں کھولنے کی اجازت دی جائے گی اور باقاعدہ اعلان اس کا آئندہ چند روز میں کر دیا جائے گا. ریلوے آپریشن بھی 10 مئی سے محدود طریقے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے ایسے وقت میں جب کیسز کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے. یہ سوال بھی اہم ہے کہ اس پر صوبوں کی کیا رائے ہے. اب اس وائرس کے ساتھ ہم نے لمبے عرصے کے لیے چلنا ہے. اب یہ وہ 15 دن یا 15 دن کے 2-3 دن فیز نہیں ہے، اب یہ مہینوں کی بات ہے. تو اس لیے نئی طرز زندگی کا آغاز کرنا ہوگا اور تمام چیزوں کو مرحلہ وار بتدریج احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کو کھولنا ہوگا. میرے خیال میں یہ میں ضرور سمجھوں گا کہ وقت ہے کہ اب ہم آگے بڑھیں. تو میرے خیال میں بالکل یہ وقت ہے کہ ہم اگلے قدم ابھی لیں. پنجاب فیصلہ کر چکا ہے، خیبر پختونخوا بھی راضی ہے، سندھ بھی اب راضی ہے اور تیار نظر آ رہا ہے. یعنی 9 مئی سے ملک میں جاری لاک ڈاؤن کے تحت پابندیوں میں واضح کمی ہوگی، نرمی ہوگی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آج بلوچستان حکومت نے وفاقی حکومت کے اعلان کے باوجود صوبائی لاک ڈاؤن میں 19 مئی تک توسیع کرنے کا فیصلہ کیا. اس پہ بات کریں گے. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لیاقت شہوانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں پر وفاق میں تو علامات بھی یہی ہیں، اشارے بھی یہی مل رہے ہیں، کچھ اعلانات بھی ہو چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن 9 مئی کے بعد جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے گا پورے ملک میں، کافی ساری چیزیں کھلنے جا رہی ہیں. لیکن بلوچستان میں آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے میرے خیال میں 19 مئی تک. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ سندھ اور خیبر پختونخوا جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم تھوڑا سا ریلیکس کر دیں، لاک ڈاؤن کو، کاروبار وغیرہ کھول دیں. آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، تو تھوڑا بتانا پسند فرمائیں گے کہ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیا وہاں پر حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہے باقی پاکستان کے مقابلے میں، یا آپ زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں؟ ہم نے جب لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا 1.5 ماہ قبل، تو جب ہم نے 5 سیکٹر ریلیکس کیے، اس ریلیکسیشن سے قبل 80% لوگ جو ہمارے SOPs تھے لاک ڈاؤن کا، پبلک نے ان کو فالو کرنا شروع کیا. جب ہم نے ریلیکس کیے 5 سیکٹرز تو پھر پبلک ایک ریلیکس مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئی اور ان کو یہ لگنے لگا کہ شاید کورونا کا خطرہ ٹل گیا ہے. اور اس کے بعد سے لوگوں کا جو ہجوم ہے وہ مارکیٹس میں اکٹھا ہونا بھی شروع ہو گیا اور کورونا کے جو کیسز ہیں اس کا بڑھنا بھی زیادہ ہوا اور اموات میں بھی اضافہ ہوا. اور اوورآل اب ہمارا جو لوکل ٹرانسمیشن ہے 88 اس کا ریشو ہے. تو اس ریشو کو دیکھتے ہوئے حتیٰ کہ 11,200 صرف ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے ہیں. اب اس میں 1321 جو ہے کل شام تک پازیٹیو آئے تھے. ابھی میرے پاس جو رپورٹس آئے ہیں 863 لوگوں کے، جن میں 174 پازیٹیو ہیں، وچ مینز 20% آلموسٹ. اب اگر 20% ٹیسٹنگ کا پازیٹیو آنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا یہ تشویش کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ
اگر ہم نے پوچھنا بھی ہے، کوئی مشورہ لینا ہے، چونکہ ہیلتھ کیئر کا معاملہ ہے تو ڈاکٹر سے لینا مناسب ہے. اگر ہم دکانداروں سے، تاجروں سے مشاورت کریں گے تو وہ ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ شاپس کھول دیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے. ابھی ہم پریارٹی پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو نقصان نہ ہو. ہمیں اس بات کا احساس ہے، ہمیں پریشانی ہے، ہمیں افسوس بھی ہے کہ ہمارے تاجر برادری کو سفر کرنا پڑ رہا ہے، بٹ اگر ان کی صحت ہوگی، ان کی زندگی ہوگی تو پھر کاروبار بھی ہو سکتا ہے. اور بلوچستان میں اچھا لیاقت صاحب یہ آپ بڑا لاجیکل ادھر آنسر دے رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں کیا یہ آپ کے صوبے نے وفاق سے شیئر کی ہیں کہ ایک مشترکہ اسٹریٹجی اس پر بنائی جائے؟ کیونکہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے سندھ بھی کر رہا تھا، انہوں نے اپنے الگ سے فیصلے لیے. ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن اگر لاک ڈاؤن ہم نے ریلیکس کیا تو خدا نخواستہ یہ چیز جو ہے اسپائک مزید اس پہ بڑھے گی. تو کیا عمران خان صاحب سے کیا جو یہ کمیٹیز کی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، جام کمال صاحب نے، آپ سب لوگوں نے کیا یہ اپنے کنسرن شیئر کیے ہیں؟ اور اگر وفاق لاک ڈاؤن ختم کر دیتا ہے، نرمی کرتا ہے، تو پھر بھی بلوچستان اپنے فیصلے پر قائم رہے گا؟ دیکھیں فیصلہ تو این سی سی کی میٹنگ میں ہوگا، وہ غالباً پرسوں ہیں میٹنگ، پرائم منسٹر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں. باقی صوبے ہیں، جی بی ہے، اے جے کے ہے، اور ظاہر ہے بلوچستان گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے ہم کولیشن پارٹنر بھی ہے. بعض ایسے ایشوز ہیں کہ خان صاحب کو ہم کنونس کر لیتے ہیں، بعض ایسے معاملات ہیں کہ خان صاحب ہمیں قائل کرنے میں یا دیگر صوبوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس کا فیصلہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ میٹنگ میں کیا ہوتی ہے. بلوچستان گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب اس پہ ڈیسیشن لیں گے. بٹ کل جو گورنمنٹ آف بلوچستان نے فیصلہ لیا وہ یہی ہے کہ تھرڈ ٹائم ہم نے ایکسٹینشن کی ہے فار 2 ویکس 19 مئی تک. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایکسٹینشن، ریلیکسیشن، ٹرمینیشن کا جو ڈیسیجن ہے وہ بیس کرے گا کورونا کے اسپریڈ اور کنٹرول پہ. چونکہ ہمیں کنٹرول ہوتا ہوا کورونا دکھائی نہیں دے رہا، اسپریڈ خطرناک حد تک آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے ہم نے ایکسٹینڈ کیا. لیاقت شیوانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ کئی ہفتوں سے ملک میں 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کی بحث چھڑی ہوئی ہے. یہ بحث موجودہ حکومت کے 2018 میں اقتدار میں آنے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن گزشتہ چند دنوں سے اس بحث میں شدید تیزی دیکھنے میں آئی ہے. ٹاک شوز کی یہ حصہ بن چکی ہے، کابینہ میں بھی اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. یہ بات اب واضح ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ملک کی سیاسی قیادت جو ہے اس پر یقینی طور پر بٹی ہوئی ہے کہ اس پر رول بیک اس کو کیا جائے، اس پر بحث کی جائے، نہ کی جائے. اس میں سے کچھ شکیں جو ہیں حکومت کے بقول سب کچھ ٹھیک ہے، اپوزیشن کے بقول انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے باوجود 18ویں ترمیم کی بحث جو ہے وہ جاری ساری ہے. تحریک انصاف ہر حال میں 18ویں ترمیم کو رول بیک یا نظر ثانی کی حامی دکھتی ہے. وزیر اعظم کے بقول اس ترمیم نے ملک کو دیوالیہ کر دیا. اسی وارڈ میں سب کچھ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے، سینٹر کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. تو فیڈرل گورنمنٹ تو ویسے ہی بینکرپٹ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سینٹر کے حالات کیا ہیں؟ 5,500 ارب ٹوٹل پیسہ ہے سینٹر کے پاس. اس میں لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی اس معاملے کو چھیڑنے کی سخت مخالف ہے. ہم اپنے اصولی موقف کو نہیں بدلیں گے، ہم 18ویں ترمیم میں اپنے سٹانس کو نہیں بدلیں گے. مسلم لیگ نون کی سیاست اس معاملے میں بھی بھرپور کنفیوژن کا شکار دکھ رہی ہے. کبھی مسلم لیگ نون کی جانب سے لچک کا تاثر ملتا ہے تو کبھی اس ترمیم کو چھیڑنے پر سخت اعتراضات کی رائے آتی ہے. فی الحال نون لیگ کی نظر میں اصل مسئلہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم نہیں بلکہ قومی مالیاتی یا نیشنل فائنانس کمیشن NFC ایوارڈ کا ہے، جس کے تحت وفاق صوبوں کے فنڈز میں کٹوتی کرنا چاہتا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق NFC ایوارڈ کے تحت ملک کی کل آمدن کا 57% حصہ صوبوں میں آبادی کے تناسب سے تقسیم ہو جاتا ہے، جبکہ وفاق کے پاس 43% بچتا ہے. اس کو رقم کی شکل میں دیکھیں تو پاکستان کی کل سالانہ آمدنی 4,000 ارب روپے ہے، جس سے وفاق کے پاس 2,000 ارب رہتے ہیں، جبکہ 2,500 ارب جو ہے تقریباً وہ صوبوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اگر وفاق کو اس رقم سے دفاعی اخراجات پورے کرنے ہیں، قرضوں کی سالانہ ایک ساتھ ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ حکومت چلانی ہے، ترقیاتی کام بھی کرنے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے کہ وفاق یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے
نہیں بچتے. وفاقی حکومت صوبوں کے موجودہ ایوارڈ میں تقریباً 300 ارب روپے کی کٹوتی چاہتی ہے, لیکن صوبے اس پر بالکل نہیں تیار. مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ حکومت کو اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بل پارلیمان میں لائے اور اس پر بحث کرائی جائے. اس رائے کا اظہار گزشتہ روز ہی ہمارے پروگرام میں سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے کیا. میں پھر 18ویں ترمیم کا شوشہ اٹھا جس میں آپ کے پریویس بیانات کو کوٹ کیا گیا کہ جی اس پر بات چیت ہونی چاہیے. تو کیا یہ جو بارگیننگ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف نیب آرڈیننس میں آپ کی مرضی کی ترامیم ہوں گی تو 18ویں ترمیم پر جو گورنمنٹ چاہے گی وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ 18ویں ترمیم کے اندر میرا خیال ہے کہ کوئی تقریباً ایسی شک نہیں ہے جس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے. صرف ایک بات ہے کہ جو NSC کا ایوارڈ ہے اس کی ایک لمیٹیشن ہے, اس کا ایک فلور مقرر کیا گیا ہے کہ جس دن یہ بل پاس ہوا اس سے زیادہ کم یعنی اس سے کم صوبوں کو نہیں دیا جا سکتا. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس سے کم دینے کی ضرورت ہے تو ایک بل بنا کر لے آئے, قومی اسمبلی میں اس پر ڈسکشن ہو جائے گی. تو یہ بغیر بات کیے کہ کیا ہونا ہے یہ کہہ دینا کہ 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. 18ویں ترمیم ایک آئین کا حصہ بن چکی ہے, یہ ملک کے مفاد میں ہے. اس میں صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں جو ان کو دینے چاہیے تھے, بلکہ اس وقت اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک آئینی پیکج لے آئیں جس میں آپ کو صوبوں کو مزید اختیارات دینے پڑیں گے. جو 18ویں ترمیم کی روح تھی اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ پرابلمز پیدا ہوئے ہیں وہ دینے پڑیں گے. اس کے علاوہ بھی حکومت اگر کچھ چاہتی ہے, اس کو مسائل ہیں گورننس کے تو وہ بھی لے آئے, ان پر بھی بات ہو جائے گی. یہی جمہوریت کی روح ہوتی ہے. یہ ٹی وی پروگراموں میں بات کرنے سے ایک وزیر کچھ کہتا ہے دوسرا وزیر کچھ کہتا ہے, اس سے کچھ نہیں ملے گا اور ہماری کوئی سودے بازی نہیں ہے. حکومت کے لیے بھی مسلم لیگ نون ہی واحد جماعت ہے جو اس معاملے میں رستہ ہموار کر سکتی ہے, اور شاید اسی رستے کو تیار کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے نون لیگ کے لیے وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس کے تحت وہ حکومت کی حمایت کے لیے مجبور ہو جائیں. زمینی حقائق بھی اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں. یکدم اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی نیب میں پیشیاں شروع ہو گئیں. ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز پر بھی رمضان شوگر مل کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 12 مئی کی تاریخ طے کر لی گئی ہے, جبکہ بقول وفاقی وزیر شیخ رشید کے رمضان کے بعد نیب بھی ٹارزن بننے جا رہا ہے. روزوں کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی نیب کی. نون لیگ تو چاہتی یہ ہے کہ نیب کے قانون بدل دو, پھر ہم سے 18ویں ترمیم کی بجائے آپ 20ویں ترمیم بھی کروا لیں. کیا مستقبل کا منظرنامہ ایسا ہی ہوگا اور کیا نیب کو اسی لیے ٹارزن بنایا جا رہا ہے تاکہ 18ویں ترمیم پر حکومت اپوزیشن جماعتوں سے اپنی بات منوا سکے؟ تفصیلی بات کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب, کافی یہ بحث جو ہے کافی دور تک پہنچ چکی ہے. ٹاک شوز کا حصہ تو ویسے کافی عرصے سے وہ ہے, لیکن بڑے معنی خیز اس پر بیانات بھی آ رہے ہیں. شہباز شریف کے بھی کئی انٹرویوز ہوئے. بات میں 18ویں ترمیم کے کر رہا ہوں. کل شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے شو میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی 18ویں ترمیم کی تمام شکیں جو ہیں اس پر کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ ہی اسے چھیڑا جانا چاہیے, اب وہ آئین کا حصہ ہے. لیکن اگر حکومت سمجھتی ہے کہ NFC ایوارڈ میں کوئی مسئلہ ہے اور صوبوں کو تھوڑا سا کم حصہ دینا چاہیے تو وہ بل لے کے آ جائیں پارلیمنٹ میں, اس پر بحث ہو سکتی ہے, ترمیم بھی ہو سکتی ہے. تو مطلب کہ وہ انہوں نے بھی ایک دروازہ, ایک کھڑکی کھلی رکھی ہے کہ اگر اصل معاملہ تو یہی ہے, وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو جتنے پیسے جا رہے ہیں وفاق کے پاس کم پیسے سمجھ رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر, اس سارے معاملے میں؟ اس قسم کی چیزیں واقعی رہا جو مالی وسائل ہیں استعمال کرنے کے, تو وہ ٹھیک ہے بات کہ پنجاب میں سب سے بڑا صوبہ سے زیادہ پیسے ملے اس کو, PMLN نے اس سے فائدہ اٹھایا. شہباز شریف صاحب نے کافی اس کے ذریعے پنجاب میں انویسٹمنٹ کی. اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ صحیح کی یا غلط کی. سندھ بھی اب اپنے انداز سے کر رہا ہے اگرچہ وہاں ٹرانسفرنس کے ایشو ہوتے ہیں. اور KP میں تو خود ان کی حکومت تھی, بلوچستان میں کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کے ایشوز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کی ترمیم کو ختم کرنے کی کیا جائے, صوبوں کو کیپیسٹی کو بڑھانے کی اور یہ دیکھنے کی کہ یہ فنڈ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں, پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک. اچھا, اس میں نظامی صاحب جو اس کو جوڑا جا رہا ہے, آپ نے جو بات کی بڑی لاجیکل آپ نے تو بات کی کہ اگر کسی چیز میں مسئلہ ہے تو کنسنسس سے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لی جائیں اور کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے اگر کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے, اور وہ بھی کنسنسس سے. لیکن اس کو بارگیننگ سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ نون لیگ ڈینائی کر رہی ہے, لیکن پھر بھی کچھ تجزیہ کار, کچھ وفاقی وزراء یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور وہ نیب آرڈیننس میں ترامیم چاہتے ہیں, وہ نیب آرڈیننس نیا لینا آنا چاہتے ہیں, نیب کے قوانین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو کیا یہ جو پردے کے پیچھے والی باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ لو کچھ دو, کہ نیب آرڈیننس میں نون لیگ کی مرضی کی ترامیم ہوں گی, پیپلز پارٹی کی بھی, اور 18ویں ترامیم پہ جو گورنمنٹ کروانا چاہ رہی ہے, بالفاظ دیگر جو کروانا چاہ رہی ہے وہ یہ دونوں جماعتیں اس کے لیے راضی ہو جائیں گی؟ کچھ آپ کو اس میں کنکریٹ کوئی کچھ حقیقت لگ رہی ہے ان باتوں میں؟ جی, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی درست ہے. جس طرح حسن صاحب نے کہا تھا میرے ہی پروگرام میں کہ نون تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو نیب نے کرنا تھا وہ کر لیا, اب باقی جماعتیں جانے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ کہ میرا نہیں خیال کہ حکومت کے اور ان کے واقعی کوئی مذاکرات ہوئے ہیں 80 امینڈمنٹ پہ. اس وقت تو حکومت کو بھی کرونا وائرس کی پڑی ہونی چاہیے اور اپوزیشن بھی, سیاست تو باقی ایک طرف ہے, اور کنسنسس بلڈنگ کا عمل جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آتا کہ حکومت نے آن بورڈ کیا ہے اپوزیشن کو. تو یہ ہماری زیادہ باتیں مفروضوں پر مبنی لگتی ہیں مجھے کہ ہم 2-4 کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک. عارف نظامی صاحب, آخری سوال آپ سے کہ شہباز شریف کا جو معاملہ ہے, پھر ساتھ میں شاہد خاقان عبائی صاحب, اس طرح لگ رہا ہے کہ الگ الگ فیکشن جو ہیں وہ لیڈ کیے جا رہے ہیں. اب شہباز شریف کے پچھلے 2 انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہہ رہے تھے دبے الفاظ میں, انہوں نے یہی کہا, پھر ڈینائی بھی کر دیا, لیکن سب کو پتہ ہے انہوں نے وہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے مذاکرات ہو رہے تھے انتخابات سے پہلے. لیکن لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ایک پیج پر نہیں ہیں چیزیں جو ہیں نون لیگ میں, ابھی کھل کر سامنے بالکل آ رہی ہیں. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا, بلا واسطہ وہ پیغام رسانوں کے ذریعے وہ ہوتے رہے اور بڑے تواتر سے ہوتے رہے. مجھے خود اس کا ذاتی طور پہ بھی علم ہے, تو وہ اس میں تو کوئی شک نہیں. اور شہباز شریف صاحب ڈینائی بھی نہیں کرتے اس کو, اور وہ بھی اس بات کو بھی نہیں چھپاتے کہ ان کا جو شروع سے یہ ہے کہ نیریٹو رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو بنا کے چلنی چاہیے, جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا ہے. نواز شریف نے ڈیوٹی روٹ اختیار کیا کانفرنٹیشن کا, تو وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. وہ اس کو بھی انڈورس کیا جو ان کی نواز شریف کی بیٹی اور ان کی بھتیجی کا تھا, اور بالآخر وہ آفٹر اٹ واز ٹو لیٹ وہ نواز شریف کو بھی اور ان کی بیٹی کو بھی خاموش کرانے میں کامیاب ہوئے. لیکن وہ جو اس کو کروشل ٹائم تھا اس میں وہ کیونکہ اپنے بھائی کو ڈلیور نہیں کر پائے, اس لیے ان کا نام تو بہت پہلے خارج ہو چکا تھا. اور یہ صحیح ہے کہ پہلے جو اس کو خلائی مخلوق کہا جاتا ہے, انہوں نے آپشنز اپنی اوپن رکھی ہوئی تھی اور عمران خان سے بھی فلرٹ کر رہے تھے ادھر ان کے ساتھ بھی, بالآخر عمران خان صاحب کا انتخاب کر لیے گئے. عارف نظامی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.